السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے ہفت اقسام کے بارے میں کہ ہفت اقسام کس کو کہتے ہیں اور یہ کیا چیز ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے۔ تو یہ حروف مادہ کے اعتبار سے فعل کی جو اقسام ہوتی ہیں ان کو ہفت اقسام کہتے ہیں۔ کچھ افعال صحیح ہوتے ہیں، کچھ غیر صحیح ہوتے ہیں۔ اب یہ صحیح اور غیر صحیح کیا ہے، ہفت اقسام کیا ہیں، یہ نئی چیزیں ہیں ساری۔ یہ والا سبق بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہونے والا ہے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پورا لیسن آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے۔ جو چیز آپ سیکھیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جی تو ہفت اقسام جو ہیں حروف صحیح اور حروف علت کے اعتبار سے کلمے کی جو اقسام بنتی ہیں ان کو ہفت اقسام کہا جاتا ہے۔ حروف صحیح اور حروف علت، اب یہ کیا چیز ہے؟ حروف صحیح وہ حروف ہوتے ہیں، اس کو بڑا ڈیپلی سمجھیے گا آپ۔ حروف صحیح وہ حروف ہوتے ہیں کہ جن کے اندر کسی قسم کا کوئی حروف علت نہ ہو۔ اب جب ہمیں حروف علت کا پتہ چل جائے گا تو ہم خود بخود ہی سمجھ جائیں گے کہ حروف علت کو نکال دیں تو باقی سارے حروف صحیح بچتے ہیں۔ تو حروف علت صرف اور صرف 3 ہیں، کوئی اتنی لمبی چوڑی سائنس یا میتھ نہیں ہے، وہ صرف اور صرف 3 ہیں۔ پہلا ہے الف، دوسرا ہے واو اور تیسرا ہے یا۔ الف، واو اور یا، صرف یہ 3 حروف، ان کو حروف علت بھی کہا جاتا ہے۔ انگلش میں ان کو ویک لیٹرز بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 3 حروف علت ہیں۔ اب جس مادے میں، جس حروف میں، کلمے میں یا جس فعل میں ان تینوں حروف میں سے الف، واو اور یا میں سے کوئی حرف نہ ہو اس کو صحیح کہتے ہیں، اور جس کے اندر الف، واو یا میں سے کوئی آ جائے اس کو ہم صحیح نہیں کہیں گے، اس کو ہم کیا کہیں گے وہ ہم آگے دیکھتے ہیں۔ کبھی حروف کے اندر حمزہ آتا ہے جیسے ہمارا، کبھی ایک جنس کے 2 حرف آتے ہیں، کبھی فعل میں حرف علت الف، واو اور یا آ جاتا ہے۔ جس کلمے کے حروف اصلیہ میں حروف علت نہ آئے اس کے صحیح کہتے ہیں، اور اس کی 3 اقسام ہیں، یہ آگے ہم تفصیلاً بھی پڑھتے ہیں: سالم، محموز اور مضاعف۔ یہ اتنی گھبرانے والی بات نہیں ہے کہ یہ مشکل الفاظ آ رہے ہیں تو کیا بنے گا، ہم تو سیکھ ہی نہیں پائیں گے۔ یہ بہت آسان چیز ہے، بس آپ نے ایک دفعہ اس کی ڈیفینیشنز اور ایک دفعہ اس کی جو مثالیں ہیں وہ آپ نے دیکھ لینی ہے تو انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی۔ بس آپ نے ابھی تک یہی ذہن میں رکھنا ہے کہ جس کلمے میں یا جس فعل میں حرف علت نہ ہو اس کو صحیح کہتے ہیں، اور اس کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 سالم، دوسری محموز اور تیسری مضاعف۔ آگے چلتے ہیں جی۔ جس کلمے میں حرف علت آ جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو معتل کہتے ہیں۔ علت اور معتل، اس کو تا کو آگے کر دیں اور لام کو پیچھے لے جائیں تو معتل بن جائے گا، یعنی کہ علت معتل، علت معتل، معتل علت۔ جس کلمے میں حرف علت آئے اس کو معتل کہتے ہیں، اور معتل کی بھی آگے 2 اقسام ہیں۔ دیکھیں آپ، حروف علت نہ ہو تو 3 اقسام ہیں، حروف علت ہو تو 2 اقسام ہیں۔ ایک حرف علت آئے جیسے وعدہ، قال، نوم، 2 حرف علت آئیں اس کو لفیف بھی کہتے ہیں، جیسے ولیہ، یومن۔ اب والیہ واو حرف علت ہے، یا اس میں والیہ میں یا حرف 2 حرف علت آ گئے، اور اسی طرح یومن میں 2 حرف علت ہیں، ایک یا اور ایک واو شروع میں ہی آ گئے، اور اسی طرح ایک حرف علت والے میں وعدہ، دیکھیں وعدہ واو آ گیا، قال میں الف آ گیا، نومن میں پھر واو آ گیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہفت اقسام کے افعال کی میجر 2 اقسام ہیں، صحیح اور غیر صحیح۔ جو صحیح ہوتے ہیں اس کی 3 اقسام ہیں آگے، سالم، محموز اور مضاعف، اور جو غیر صحیح ہوتے ہیں ان میں حروف علت ہوتا ہے، اس کی آگے صرف 2 اقسام ہیں، ایک حرف علت والے اور 2 حرف علت والے۔ ان کو تفصیلاً دیکھتے ہیں، آئیے ذرا۔ تو سب سے پہلے ہم صحیح افعال لیتے ہیں جن کی 3 اقسام ہیں، سالم، محموز اور مضاعف۔ اس سلائیڈ میں ہم صرف سالم اور محموز پڑھتے ہیں، اگلی سلائیڈ میں ہم مضاعف پڑھیں گے۔ پہلے سالم کو دیکھتے ہیں کہ سالم کس کو کہتے ہیں۔ سالم وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلی میں حمزہ، حرف علت یا ایک جنس کے 2 حرف نہ ہوں، اس کو سالم کہا جاتا ہے۔ جس طرح ہم نے ثلاثی مجرد میں پڑھا تھا، ضرب یضرب، نصر ینصر، فتح یفتح، سمع یسمع، شرب یشرب، تو یہ سارے جو ہیں یہ صحیح افعال ہیں اور سالم ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ضرب، بعثر، رجل، جعفر، سفرجل وغیرہ۔
اسی طرح آگے دوسری قسم جو صحیح افعال کی ہے وہ ہے محموز۔ محموز وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلی میں حمزہ ہوتا ہے، جیسے قرأ، اس کی 3 اقسام ہیں آگے۔ پھر محموز صحیح افعال کی دوسری قسم ہے جس کے حروف اصلی میں حمزہ ہو، اس کو محموز، حمزہ سے محموز بنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جس کے حرف اصلی میں حمزہ ہو اس کو ہم محموز کہیں گے، جیسے قرأ، اس کے حرف اصلی میں دیکھیں آپ یہ ماضی ہے، اس کے آخر پر حمزہ آ رہا ہے، الف زبر آ، یعنی کہ جس الف کے اوپر زبر زیر پیش یا ساکن ہو اس الف کو حمزہ کہیں گے، اور وداؤٹ اینی تھنگ وہ الف کہلائے گی، یہ آپ نے رول یاد رکھنا ہے۔ اب اس کی محموز کی 3 اقسام ہیں، ذہن میں رکھیے گا کہ صحیح افعال کی 3 اقسام ہیں، سالم، محموز اور مضاعف۔ آگے سالم کی کوئی قسم نہیں ہے، محموز کی آگے پھر 3 اقسام ہیں اور بہت آسان ہے۔ محموز الفا، پہلی قسم ہے محموز الفا، جس کے فا کلمے میں حمزہ ہو، یعنی کہ شروع میں حمزہ ہو، پہلا حرف ہی اس کا حمزے سے شروع ہو رہا ہو، جیسے امارا، ابلون، کوئی مشکل نہیں ہے، یعنی کہ ایسا لفظ، ایسا فعل کہ جس کا پہلا جو حرف ہے وہ حمزے سے شروع ہو رہا ہو، حرف علت نہ ہو بلکہ حمزہ سے شروع ہو رہا ہو، اس کو محموز الفا کہتے ہیں۔ جیسے امارا یامرو، یہ آتا ہے نصر ینصر کے وزن پر۔ ایبلون یہ اسم ہے، اونٹ کو کہتے ہیں، لیکن اس کا شروع جو ہے، سٹارٹ جو ہے وہ حمزہ سے ہو رہا ہے، اس لیے اس کو محموز الفا کہیں گے۔ اب آگے آ گیا محموز العین۔ محموز العین جس کے عین کلمے میں درمیان میں سینٹر میں حمزہ ہو، جیسے سأل رأسن، سأل میں دیکھیں سین کے بعد لام سے پہلے، رأسن میں دیکھیں را اور سین کے درمیان میں حمزہ ہے۔ اسی طرح نمبر 3 محموز اللام، جس کے لام کلمے میں حمزہ ہو، یعنی کہ آخر پر جس کے حمزہ ہے، جیسے قرأ، جزء، قرأ میں دیکھیں آخر پر حمزہ ہے اور جزء میں بھی آخر پر حمزہ ہے۔ اب یہ فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ ہماری ویڈیوز کو تسلسل سے دیکھ رہے ہیں تو ہم نے پیچھے ایک لیسن بنایا تھا کہ جس میں ہم نے یہ عین، فا اور لام کلمے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا، لیکن اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی ویڈیوز تو کوئی بات نہیں، میں آپ کو ذرا سا کلیئر کر دیتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ فا، عین اور لام کلمہ یہ 3 کلمے ہوتے ہیں، یہ وزن بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ڈائی اور سانچہ بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اب آپ لکھیں فعل یا فعل، فعل جب آپ لکھتے ہیں تو فا، عین اور لام ہی آتا ہے۔ اب اس وزن پر، یہ ہمارے پاس ایک ڈائی ہے، سانچہ ہے، اس وزن کے اوپر آپ کوئی بھی مادہ رکھ دیں، مثلا فعل کی جگہ پر ہم کاف سین با رکھ دیں تو کیا بن جائے گا؟ کاسابا۔ اب فا کی جگہ کیا آیا؟ کاف، تو اس کاف کو کیا کہیں گے؟ فا کلمہ۔ عین کی جگہ پہ کیا آ گیا؟ سین، سین کو کیا کہیں گے؟ عین کلمہ۔ اور با، لام کی جگہ پہ کیا آ گیا؟ با، تو با کو کہیں گے لام کلمہ۔ فعل کاسابا، یعنی کہ فا کی جگہ پر جو حرف آئے گا اس کو فا کلمہ کہیں گے، عین کی جگہ پر جو حرف آئے گا اس کو عین کلمہ کہیں گے، لام کی جگہ پر جو حرف آئے گا اس کو لام کلمہ کہیں گے۔ تو یہ تھے صحیح افعال کی 2 قسمیں ہم نے پڑھی، سالم اور محموز۔ آگے چلتے ہیں، تیسری قسم مضاعف کو دیکھتے ہیں کہ صحیح افعال جو ہیں اس کی تیسری قسم مضاعف ہوتی ہے، اور مضاعف وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلی میں ایک جنس کے 2 حرف جمع ہو گئے ہوں۔ کتنے حرف؟ 2 حرف، جس کے حروف اصلی میں ایک جنس کے 2 حروف جمع ہو جائیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مضاعف کہتے ہیں۔ اس کی 2 اقسام بنتی ہیں، ایک مضاعف ثلاثی اور دوسری مضاعف رباعی۔ لیکن سب سے پہلے ہم مضاعف ثلاثی کی طرف آتے ہیں، جس کا عین اور لام کلمہ، ابھی میں نے وضاحت کی ہے کہ لام، عین اور فا کلمہ کیا ہوتا ہے، جس کا عین اور لام کلمہ یعنی کہ آخری 2 کلمے، ٹھیک ہے، ایک جنس کے ہوں، ایک ہی حرف ہو ان میں، جیسے مدہ۔ دیکھیں آپ، یہ مدہ کے اوپر شد آ رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے اگر آپ نے نورانی قاعدہ پڑھا تھا تو یہ میم زبر دال مد، دال زبر دا، مد دا، یعنی کہ یہ 2 حروف کا مجموعہ ہے، دال ایک نہیں ہے۔ اسی طرح سبا، سین زبر با سب، با زبر با سبا، ایک دال ساکن ہے، دوسرا متحرک ہے، یعنی کہ دونوں کی جنس ایک ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ مضاعف ثلاثی۔ مدہ یا مدو، یہ باب آتا ہے اور یہ اس طرح اس کو پڑھتے ہیں۔ دوسری قسم ہے مضاعف کی مضاعف رباعی، جس کا فا کلمہ اور پہلا لام ایک جنس کے، اور عین کلمہ اور دوسرا لام ایک جنس۔ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے لیکن آپ اس کو سمجھیں، بہت آسان ہو جائے گا۔ مضاعف رباعی یہ کیا ہے؟ جس کا فا کلمہ، پہلا کلمہ اور پہلا لام اور ایک جنس کے ہوں، اور عین کلمہ اور دوسرا لام ایک جنس کے ہوں۔ دیکھیں زلزلہ، اس میں دیکھیں فا کلمہ اور پہلا لام ایک جنس کے ہیں، ٹھیک ہے، زلزلہ، اور عین کلمہ اور دوسرا لام ایک جنس سے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے زا اور لام، ٹھیک ہے۔ اور عساسا میں بھی یہی سین ہے، عساسا،
ٹھیک ہے، زلزلہ اور عسعسہ اس کو مضاعف رباعی کہتے ہیں۔ یہاں تک تھے ہمارے صحیح افعال۔ اب ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں معطل، یعنی کہ ہم نے دو قسمیں پڑھی تھیں فعل کی، ایک صحیح اور ایک غیر صحیح۔ صحیح جو ہیں اس کی آگے 3 قسمیں ہم نے پڑھ لیں، سالم، محموز اور مضاعف، اور جو غیر صحیح ہیں حروف علت والے اس کی صرف 2 قسمیں ہیں، اس میں ہے 1 حرفی اور 2 حرفی، اس کی یہ 2 میجر قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب 1 حرفی جو ہے معطل وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلی میں حرف علت ہو، اس کی 2 قسمیں 1 حرفی اور 2 حرفی۔ 1 حرفی جس کے اصلی حروف میں صرف 1 حرف علت ہو، یعنی کہ 1 حرفی معطل کون سا ہے؟ جس کے اصلی حروف میں صرف 1 حرف علت ہو، یعنی کہ زیادہ نہ ہو۔ اس کی آگے 3 اقسام بن جاتی ہیں، بہت آسان ہے۔ جیسے معطل الفا، یعنی کہ جس کے فا کلمے میں حرف علت ہو، جیسے ہم نے پڑھا محموز الفا جس کے فا کلمے میں حمزہ ہو، لیکن یہاں پر کیا ہو؟ حرف علت ہو۔ وہ حرف علت الف بھی ہو سکتا ہے، واو بھی ہو سکتا ہے، یا بھی ہو سکتا ہے۔ اس کو مثال بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو مثال بھی کہتے ہیں۔ جیسے وعدہ اگر وا سے شروع ہو رہا ہے تو اس کو مثال واوی بھی کہیں گے، اگر یا سے شروع ہو رہا ہے جیسے یسرا تو اس کو مثال یائی بھی کہہ دیتے ہیں۔ یہ مدارس کی زبان میں زیادہ استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر آپ بھی یاد رکھنا چاہیں تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آگے دیکھیں جی، معطل العین جس کے عین کلمے میں حرف علت ہو اس کو اجوف کہتے ہیں، کیونکہ اجوف پیٹ کو کہتے ہیں عربی میں، اور یہ دیکھیں قالہ میں اس کے پیٹ میں الف ہے، ٹھیک ہے، درمیان میں، پیٹ درمیان میں ہوتا ہے تو اس لیے اس کو اجوف بھی کہتے ہیں۔ قالہ اور باع، ٹھیک ہے، قالہ میں الف ہے، باع میں الف درمیان میں ہے، اس کو معطل العین بھی کہتے ہیں۔ آگے معطل اللام، جس طرح کہ آپ سوچ بھی رہے تھے آگے کہ فا عین اور اس کے بعد لام ہی آئے گا، تو لام کلمے میں حرف علت ہو اس کو ناقص کہتے ہیں، جیسے دعا اور رما۔ اب دیکھیں اس کا لام کلمہ جو ہے وہ یا ہے، اور رما میں بھی لام کلمہ وہ بھی یا ہے، اور یہ کیا ہے؟ یا حرف علت ہے، الف واو اور یا۔ یہ معطل کی آگے 2 قسمیں، 1 حرفی 2 حرفی۔ ابھی ہم نے 1 حرفی پڑھا، 1 حرفی کی آگے پھر 3 قسمیں، فا عین اور لام، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلیں جی، معطل کی دوسری قسم جو مین ہے وہ ہے 2 حرفی حرف علت، یعنی کہ اس میں 2 حرف علت ہوں۔ 2 حرف علت آ جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے جی؟ 2 حرفی جس کے اصلی حروف میں 2 حرف علت ہوں، اس کی آگے 2 اقسام ہیں، 1 حرفی کی 3 اقسام اور 2 حرفی کی 2 اقسام ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی قسم ہے لفیف مفروق، لفظ نیا ہے لیکن سمجھنے کے لیے اگر آپ یاد کر لیں تو بہت آسانی ہو جائے گی، ورنہ اگر رول آپ یاد رکھیں تو پھر بھی گزارا چل جائے گا۔ جس میں 2 حرف علت الگ الگ ہوں، مفروق فرق سے کہتے ہیں لفیف مفروق، جس میں 2 حرف علت الگ الگ ہوں، ایک ہی جگہ پہ نہ ہو۔ جیسے والیہ میں دیکھیں ایک واو ہے، ایک یا ہے، درمیان میں فرق آ گیا لام کی وجہ سے، دونوں میں فاصلہ ہو گیا، الگ الگ ہو گئے۔ وحیٌ میں ہا نے وا اور یا کو الگ الگ کر دیا، اس لیے اس کو لفیف مفروق کہتے ہیں۔ دوسری قسم ہے اس کی لفیف مقرون، جس میں 2 حرف علت اکٹھے ہوں، جیسے طوا یومن، یعنی کہ پہلی مثال میں آپ دیکھیں حرف علت کے درمیان میں کوئی نہ کوئی اور لفظ آ رہا ہے، حرف آ رہا ہے، لیکن لفیف مقرون مقارنے سے نکلا ہے، نزدیک کے معنی میں ہے، اکٹھے جمع، تو اس میں آپ دیکھیں واو اور یا اکٹھے ہیں، یومن میں یا اور واو اکٹھے ہیں، تو اس لیے اس کو لفیف مقرون کہتے ہیں۔ مذکورہ بالا تفصیل کے مطابق یہ تمام 7 اقسام بنتی ہیں، ٹھیک ہے، صحیح، مثال، مضاعف، لفیف، ناقص، محموز اور اجوف، ٹھیک ہے۔ تو ابھی تک ہم نے یہ جو ہے وہ خلاصہ کلام، یہ 7 قسمیں اگر آپ یاد رکھنا چاہیں تو یاد کر لیں، ورنہ خلاصے کے طور پہ میں دوبارہ آپ کو ایک دفعہ بتا دیتا ہوں کہ فعل کی مین 2 اقسام، اس لیے ان کو ہفت اقسام اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ 7 قسمیں بنی نا، تو ہفت فارسی کا لفظ ہے تو اس لیے اس کو ہفت اقسام کہتے ہیں۔ اچھا، اب چلتے ہیں اس کے تھوڑے سے ریویو کی طرف، خلاصے کی طرف، کہ ہم نے کیا پڑھا ابھی تک۔ تو ہم نے پڑھی ہیں ہفت اقسام، یا آپ یوں کہہ لیں کہ صحیح افعال اور غیر صحیح افعال۔ اس کی 2 قسمیں ہم نے بنائی۔ جو صحیح افعال ہیں وہ ہوتے ہیں جس میں حرف علت نہ ہو۔ صحیح افعال کی آگے پھر 3 قسمیں بنی، جیسے سالم، محموز اور مضاعف، اور آگے جو حرف علت والے ہیں اس کی آگے مین 2 قسمیں بنی، 1 حرفی اور 2 حرفی۔ آگے ان کی چھوٹی چھوٹی مزید سب کیٹیگریز ہیں جو ہم نے اس ویڈیو میں تفصیل سے بیان کی ہیں۔ آپ نے اگر اس ویڈیو کو پورا دیکھا ہے اور کچھ سیکھا ہے تو آپ ضرور ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں، ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کو دعوت دیں اور اس صدقہ جاریہ میں حصہ بنیں۔ جزاکم اللہ خیر، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اور وہ ویڈیو بڑی اہم ہے، اس میں ہم مشق کریں گے اسی ہفت اقسام کی، وہ بھی آپ ضرور سیکھیں
کیونکہ مشق کے اندر انسان بہت زیادہ سیکھتا ہے۔ تو چلیے آج کا سبق یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور ملتے ہیں مشق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔